آپ تشریف فرما ہو. گزارش ہے آپ سب سے آپ اپنے اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سائٹ پہ لوگ تشریف فرما ہوئے. کتنا خوبصورت منظر ہے. اور پیچھے جو احباب تشریف فرما ہوئے ہیں ابھی لائے ہیں جو شہداء کے لواحقین ہیں. میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا حسن زیب صاحب جناب عبدالسلام صاحب کے حلقے کے وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بیساکھیوں کے سہارے تشریف لے آئے. میرے سامنے شہداء کے بچے بیٹھے ہیں, شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں. کوئٹہ سے ایک شہید کے والد صاحب تشریف لائے. اس جذبے کو کیسے شکست دو گے؟ چارسدہ کے شہداء کے لواحقین تشریف لائے. اس عظیم جذبے کو کیسے شکست دیں گے؟ میں اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک الحمدللہ شہداء کے لیے قرآن خوانی کی گئی. یہاں پر ان شہداء کو خراج عقیدت اور ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا گیا, اللہ کا ذکر کیا گیا. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں پشاور اور اس کے مضافات, کیونکہ پورے صوبے سے ہماری پارٹی نے لوگوں کو نہیں بلایا تھا, یہ صرف پشاور اور اس کے مضافات کے لوگ تشریف لائے. اور پشاور کے عوام کی طرف سے جناب وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے. علماء کرام نے تقاریر بھی فرمائی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی گئی. میں جو نیا ابھی پنڈال میں ایک قافلہ داخل ہوا ہے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جملہ عہدیداران جو یہاں پر تشریف فرما ہے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو قافلہ ابھی پنڈال میں وہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے نشستوں پر تشریف رکھے, اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو اور پروگرام کے ڈیکورم کا خیال رکھا جائے. ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کچھ ہی دیر میں ہمارے سٹیج پر تشریف فرما ہوں گے. پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانہ اور شہداء کی ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے. اور آخر میں اجتماعی دعا شہداء کے لیے کریں گے. الحمدللہ مدارس میں مختلف مدارس اور مساجد میں 400 مرتبہ ختم قرآن پڑھا گیا, 5 لاکھ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے. اور میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. اب ہماری جماعت شہیدوں کی جماعت ہے. اور ہم الحمدللہ ہمارے وہ شہداء جو شہید ہوئے ان کے لواحقین اس وقت وہ ان کے جذبے جوان ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لیڈر اور رہبر کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کی ٹانگ پر گولی لگی, کسی کی ٹانگ پر زخم ہے اور بیساکھیوں کے سہارے, لاٹھیوں کے سہارے وہ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس جذبے کو, اس عقیدت کو, اس احترام کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں پروگرام کا یہ سلسلہ جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب سے گزارش ہے پروگرام کچھ آگے یہ بڑھائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. معزز
خاندان، بھائی، بیٹے، بہنیں، بیٹیاں شہداء کے جو یہاں پہ موجود ہیں، وہ شہداء قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ہم انہیں دن شب و روز روزی رزق اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو شہید زندہ ہیں۔ اور ابھی میری ملاقات ہوئی یہاں چارسدہ سے ہمارے بھائی جو شہید ہوئے تاج الدین شہید سے، چارسدہ سے جو ہیں ان کے یہاں پہ 2 بیٹے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں جب تاج الدین شہید کی تصویر جیسے ہی ادھر بل بورڈ انہوں نے اونچا کیا وہاں سامنے، تو ان بچوں کے چہروں پر اپنے بابا کو دیکھ کر جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے کہ وہ فخر سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے بابا شہید تاج الدین ہے۔ یہ بچوں کا جو جذبہ ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈپور صاحب آج عمران خان نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو یہ کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، آج آپ نے ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ شہداء جن کی یہاں پر فیملیز موجود ہیں اور یہاں پر ان کے عزیز و اقارب، دوست، وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پشاور میں عمران خان صاحب کی کال پر یہاں پر ایک تقریب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہو رہی ہے اور ہم سب مل کے یہاں پر اجتماعی دعا بھی کریں گے اور ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سوال عمران خان نے کہا ہے ایک ہی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سوال ایک ہی ہے اور وہ سوال یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حل جو بل بورڈ لگا ہوا ہے، جو شہداء کی تصاویر یہاں پر لگی ہیں، اس پر یہ سوال تحریر ہے اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے گولی کیوں چلائی؟ یہ ہے ایک سوال جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہی پوچھ رہا ہم کہ گولی کیوں چلائی۔ یہ نہت شہری جو اپنے ہی ملک میں پرامن راستے میں بار بار انہوں نے تہیا کیا اور یہ میسج بھیجی ہمارے کارکنان نے، عام شہری جن کا تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے شریک ہوئے کہ زندہ قومیں پرامن احتجاج کرتی ہیں۔ ہر جگہ ہوتا ہے
10 डाउनिंग स्ट्रीट में व्हाइट हाउस के सामने लोग इकट्ठे होते हैं, पुरअमन तौर पे अपनी आवाज उठाते हैं। यही हक क्यों पाकिस्तानियों को हासिल नहीं? तो रास्ते में बार बार इन तमाम शुरका, लाखों की तादाद में, उन्होंने बार बार ये तहैया किया और मैसेज भेजी कि हम पुरअमन हैं और हम पुरअमन रहेंगे। क्या किसी ने ये मैसेज चलाई इनकी? ये बार बार तहैया कर रहे थे, मुझे याद है। और अली अमीन खान साहब, आप भी बार बार इनसे ये कमिटमेंट कह रहे थे और उस पर लब्बैक कह रहे थे कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन। इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज किए हमेशा। 1996 में तहरीक इंसाफ का आगाज हुआ और वो दिन और आज का दिन हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। इन्होंने यहां तक कमिटमेंट की सबने, शुरका ने, कि एक गमला भी नहीं टूटेगा। हम इतने हम ख्याल रखेंगे अपने पौधों का, अपनी सड़कों का, क्योंकि सड़कें वो खोदते हैं, हम तो ठीक करते हैं। और अपने हक के लिए आवाज पुरअमन। नेत्य शहरियों पर गोलियां बरसाई गई। तो ये सवाल तो उठता ही रहेगा, उठता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा कि गोली क्यों चलाई? अल्लाह ताला इन शोदा को जन्नत के आला मकाम में दर्जा अता फरमाए और इनके खानदान, इनके बच्चे, इनके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये खुद भी यंग, सब यंग थे, इनके छोटे छोटे बच्चे यहां पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको, इनके पूरे खानदान को, इनके घर में जो खवातीन हैं उनको सबको सब्र जमील अता फरमाए। और इमरान खान साहब, नवंबर का ही महीना था, 3 नवंबर, जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे इस्लामाबाद, तो इन पर वहां पर वजीराबाद में गोलियां चली। वहां पे भी हमारे एक साथी शहीद हुए। बेशतर वहां पर जो लोग कंटेनर पर थे और वो जख्मी हुए, इमरान खान साहब सबसे ज्यादा जख्मी हुए। और अल्लाह ताला ने उन्हें बाल बाल बचाया, नई जिंदगी अता फरमाई। और फिर हमने देखा कि नवंबर का ही महीना के दोबारा गोलियां चली पुरअमन शहरियों पर। तो यहां पे वजीर आला साहब अब तशरीफ ला चुके हैं और हम आज की ये जो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है शोदा को, सानिया इस्लामाबाद, सानिया शोदा चौक, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि डी चौक का नाम अब बदलकर शोदा चौक हो गया है। तो अब से डी चौक नहीं कहना, शोदा चौक कहना है। पाकिस्तान के वकार की खातिर, पाकिस्तान की अजमत के खातिर, पाकिस्तान की सलामती, खुददारी की खातिर हम सब पाकिस्तानी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को सुरखरू करेगा। इंशाअल्लाह इमरान खान को सुरखरू करेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सब लोग तशरीफ रखें, सब लोग तशरीफ रखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। इसलिए ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मैंने इमरान खान साहब से एक बात की कि ये जितनी भी आज तक आपने तकरीर की हैं उससे सबसे बड़ा हासिल वो क्या है? मैंने कहा कि सबसे बड़ा हासिल जो है वो है अल्लाह की वादनीयत के ऊपर, जो आपने हमेशा बात की अपनी हर तकरीर में कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हो, सिर्फ तेरे सामने ही और तेरे से मदद मांगते हैं। और हर तकरीर में उनका एक पूरा पोर्शन होता है जिस पे वो इस पे बात करते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उन पर हमें प्रैक्टिकली अमल पैरा होना कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकी मानी जानना कि अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो ये कलमा हक की आवाज बुलंद करते हुए ये लड़के पुरअमन तौर पे वहां पे शरीक हुए। नौजवान वहां पे बुजुर्ग थे, वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिलीज थी, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। सब के लबों पर एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मद रसूल अल्लाह। और वही आवाज हम सुनते रहे। तो हक की शहादत देते हुए, कलमा हक पढ़ते हुए, ये हमारे शोदा जिन्हें आज हम यहां खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जनाब एमपीए अदनान साहब, अदनान कादरी साहब तशरीफ लाइए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। हमारे पिंडाल में इस इज्तिमा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और मोहतरम हमारे शेख वकास अकरम साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मुख्तलिफ मदारिस से उलमा तशरीफ लाए और 400 मरतबा कुरान करीम पढ़ा गया। 5 लाख मरतबा दुरूद पाक के नजराने पेश किए गए उन शुहदाए डी चौक के, उनके इसाले सवाब के लिए। और मैं हमारे सामने उन डी चौक के, शुहदा चौक के, हमारे सामने वो जख्मी तशरीफ फरमा है। इससे कबल क्वेटा से एक शहीद के वालिद तशरीफ लाए। आप इस जज्बे को कैसे शिकस्त देंगे? मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव फिरने वाला दरवेश, जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इमरान खान के जाननिसारों का ये जज्बा काबिल दीद है। और ये जज्बा कि जब बैसाखियों के सहारे गोलियां टांगों में लगी, हाथों में लगी, उसी हालत में, जख्मी हालत में आज हमारे सामने जलवागर है। शुहदा के बच्चे तशरीफ ले आए। हमारे आपका क्या ख्याल था कि आप गोली चलाएंगे, तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे? आप शिकस्त फाश तस्लीम कर दो। तुम्हें शिकस्त फाश हो चुकी है, तुम्हें शिकस्त फाश दे चुके। 2011 में इमरान खान साहब ने इसी बागनारान में, इसी पार्क में धरना दिया था नेटो सप्लाई के खिलाफ। और आज इतने अरसे बाद, आज 14 साल बाद, 13 साल बाद उसी बागनारान में शुहदा देने के बावजूद जख्मी हालत में लोग मौजूद हैं और उसी लीडर के साथ खड़े हैं, तादमे मर्ग खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब को खबर हो, जेल की कोठरी में उस अजीम लीडर को खबर हो, ले हमारे लीडर
یہ پختونخوا کے لوگ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، انہی کے رہبر صرف آپ ہی ہیں اور یہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، ابھی آخری 3 سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ ہمارے قاری راحت اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں کی تلاوت فرمائے، اس کے بعد ڈاکومنٹری، پھر جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب اجتماعی دعا فرمائیں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، پنڈال میں جو لوگ کھڑے ہیں، یہ با ادب محفل ہے، ہم ان عظیم شہداء کی یاد میں بیٹھے ہیں، درود و سلام، اللہ کا ذکر چہروں پر سجا کر، منہ پر اللہ کا ذکر جاری کر کے آپ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو، اپنی جگہوں پر با ادب طریقے سے بیٹھ جائے۔ یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ اجتماع ہے ان پاک روحوں کے لیے جو حق کے لیے لڑے، جو حق کے لیے وہاں پہنچے، نہتے اور ان پر گولیاں برسائی گئی، یہ ان عظیم شہداء کی یاد میں ہم جمع ہیں۔ میں قاری راحت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آخری 3 سورتوں کی تلاوت فرمائیں جو 400 ختم قرآن ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ختم قرآن کے آخر میں 3 سورتوں کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ امین گنڈاپور سے د ټولو او صلیب نورم بلند شوی دی، او که منگا تا مازیگر او که سحر اطلاع کیگی او که د شپې اطلاع کیگی، انشاءاللہ از منگا پا وینا نورم پا جذبہ کی دا منگا وینا کے جوش نورم راغلے، منگ با دا حقیقی ازادی دا پارا، او منگ با دا ریاست مدینه دا پارا، او منگ با دا اغا عظیم لیڈر چا اغا پا موجودہ دور کے عمران خان دے دا اغا دا رہائی دا پارا، او اغا منڈیٹ چا اغا دا عمران خان منڈیٹ، او دا دی عوام پاکستانینو دا پاکستان تحریک انصاف منڈیٹ چا کم اغلاق کڑے و چور کڑے دا اغی دا پارا بکا خیری بیام منگا تیاری و بیابا منگ تیاری و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زبردست۔ ماشاءاللہ تاسو کدی سٹیج نلان دیو گو رہے دا یو زخمی ڈی چوک اغا راننوتا دی جذبے لبسنگ شکست ارکے دی دا سے جذبہ چی اغا تاسو سخیالو چی تحریک انصاف شکست فاشو خور شکست تاتا ملاو شو شکست فاش دستا پا قسمت تے
تحریک انصاف پیلم جوندے و بیابم جوندائی عمران خان مشن پیلم جاری و بیابم جاری منگا خلق منگا شہادتون نباد بیام پہ دی جمع غفیر باندے منگا پہ دی مجلس کے ناستیو یوزل بیا میں گزارش کروں گا یہ ایک زخمی ابھی ہمارے سامنے سٹیج پر تشریف لایا احمد علی صاحب اور ان کے احمد علی صاحب کے والد صاحب ہمارے شہید ہیں ان کے والد صاحب تشریف لائے ہمارے شہداء کے بچے تشریف لائے زخمی حالت میں بعض لوگ تشریف لائے ہمارے ان جذبوں کو کیسے شکست دو گے شکست فاش آپ کے نصیب میں ہے شکست فاش آپ کو ہوئی ہے اور شہداء کے بعد یہ پارٹی اس میں شہیدوں کا خون بھی شامل ہوا ہے یہ شہیدوں کی پارٹی ہے اور اس کے بعد ہمارے اس پارٹی میں ہماری جس طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا تاج الدین شہید کے بچے سینیٹر فیصل جاوید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے یہ تاج الدین شہید کے بچے آج ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہے ہمارے قافلے کے وہ قافلہ وہ نہتے لوگ جن کو گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی ان لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا وہ اس کے باوجود الحمدللہ آج بھی ان کی اولادیں ان کی لواحقین آپ سوال کر رہے تھے لواحقین کدھر ہے آؤ ہمارے ساتھ لواحقین بھی موجود ہے وہ زخمی بھی موجود ہے آپ فرما رہے تھے ان کے نام بتاؤ ایک ایک کا نام بمائے تصویر پنڈال میں جلوہ گر ہے ہر ایک میڈیا سن لے ہر ایک ریاست کا ہر شخص سن لے ہمارے شہیدوں کے یہ تصویریں یہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے کوئی بلوچستان سے میرے سامنے ایک چٹھائی ہے وہ رشید احمد صاحب شہید عبدالرشید صاحب کے بھائی اگر سیکیورٹی والوں سے بلوچستان سے تشریف لائے ہیں کوئٹہ سے اسماعیل کاکڑ کو سٹیج پر آنے کی اجازت دی جائے اسماعیل کاکڑ صاحب شہید کے والد گرامی ان کو کوئٹہ سے تشریف لائے خیال یہ تھا کہ شاید بلوچستان سے جب ایک گھر میں شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ دوبارہ باہر نکلے لیکن یہ اس فقیر اور درویش عمران خان کی پارٹی ہے ان کے لوگ باادب بھی ہے اور جرت مند بھی ہے آج کوئٹہ سے اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں میں سنان صاحب پنڈال میں تشریف لائے ہیں زخمی حالت میں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی حیات آباد میں اور میرے حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک زخمی زاہد شنواری صاحب جو عمران خان کے پرانے وفادار ہے ان کی ٹانگ پر گولی لگی اس کے باوجود وہ اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیکیورٹی والوں کو گزارش کرتے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائیں اور ان کو آگے آنے دے سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے جتنے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے علماء کرام تشریف فرما ہے مدارس کے طلباء علماء مختلف مدارس اور اس کے تنظیموں کے وہاں کے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے علماء اور مشائخ ونگ کے عہدیداران تشریف لائے ہیں مفتی عزیز احمد صاحب اگر سٹیج پر تشریف نہیں لائے سیکیورٹی والوں سے اچھا مفتی عزیز احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں شاہد خٹک صاحب سہیل افریدی صاحب پنڈال میں جلوہ گر ہے عوام الناس کے ساتھ ان سے گزارش ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئے آپ سٹیج پر ہی تشریف فرما ہو آپ قائدین میں آتے ہیں یوتھ ونگ کے آپ عہدیداران ہیں میرے بھائی صوبائی وزیر جناب مینا خان افریدی صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی سٹیج پر جلوہ گر ہو
آپ پنڈال میں موجود ہے، آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے. یوتھ ونگ ISF کے تمام اراکین، تمام قائدین، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کو ان کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ شہداء کی مجلس میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب باادب طریقے سے رہے، اس مجلس میں باادب طریقے سے آپ شامل حال ہو. میں قرآن خوانی، درود و سلام کے گلدستے پیش فرماتے رہیے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا، اللہ کریم کا ذکر کرتے رہیے گا. الحمدللہ میں 12 بجے سے یہاں حاضر ہوں اور ہم نے نماز ظہر با جماعت ادا کی، اس کے بعد سے ہماری قرآن خوانی ہوئی اور الحمدللہ 400 مرتبہ قرآن کریم پڑھا گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں، ہمارے ان اداروں میں الحمدللہ 5 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. الحمدللہ شہدائے ڈی چوک کے لیے میں اسامہ صاحب باجوڑ سے تشریف لائے، MPA انور زیب صاحب کے ساتھ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ زخمی حالت میں، کسی کے ہاتھ زخمی حالت میں، پاؤں زخمی حالت میں، ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، ہم نے تاریخ میں یہ روایات پڑھی تھی کہ زخمی حالت میں لوگ اپنے لیڈر اور رہبر کا دفاع کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ عمران خان کے جان نثاروں نے ثابت کر دیا، موجودہ دور میں، اس دور میں اگر کسی سیاسی لیڈر پر اس طرح جان قربان کی گئی تو وہ عمران خان ہی ہے. ان کے نام پر لوگوں نے سر کٹائے، بازو کٹائے، پاؤں کٹائے، اور اس کے باوجود پنڈال میں جلوہ گر ہے. اس جذبے کو کیسے شکست دو گے؟ اس جذبے کو کیسے مات دو گے؟ یہی ہمارا جذبہ ہے. میں اس پنڈال میں اس موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ سامنے جلوہ گر ہے تشریف فرما ہے، خدا را بیٹھ جائے. یہ میرے دائیں سائٹ پر جو آدمی جہاں بیٹھا ہے، جہاں کھڑا ہے، اسی جگہ تشریف فرما ہو. یہ پنڈال کی رونق اس سے خراب ہوتی ہے. یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ باادب مجلس ہے، یہ شہداء کی مجلس ہے. مشرف افریدی صاحب ہمارے ISF کے عہدیدار، ان سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی والوں کو تعاون کی درخواست ہے، مشرف افریدی صاحب کو ادھر سٹیج پر آنے دیا جائے. محب صاحب ہمارے زخمی ہیں، ان کو بھی سٹیج پر ان سے گزارش ہے سٹیج پر تشریف لے آئے. سیکیورٹی عہدیدار تعاون فرمائیں ہمارے ڈی چوک کے زخمیوں کے ساتھ، شہداء کے لواحقین کے ساتھ. اور یہاں پر سامنے پنڈال میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں، عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، یہ پروگرام کا نظم و ضبط خراب ہوگا. گزارش کر رہا ہوں یہ لوگ جس طرح تشریف فرما ہیں، آج الحمدللہ خواص عوام میں بیٹھے ہیں. ہمارے MNA صاحبان بھی نیچے تشریف فرما ہے، ہمارے منسٹر صاحبان نیچے تشریف فرما ہے. آپ بھی تشریف فرما ہو، آپ بھی اس پروگرام کا ڈیکورم خراب نہ کرے. پاکستان تحریک انصاف منظم جماعت ہے. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں گے. ہم زاہد شنواری صاحب، ان کو سٹیج پر بلایا جائے، سٹیج پر سیکیورٹی کے حکام تعاون فرمائیں. اور ہمارے جتنے مینا خان افریدی صاحب اگر سٹیج پر تشریف لے آئے تو گزارش کر رہا ہوں. لیکن ہمارے کارکنان کی، ہمارے عہدیداران کی یہ تربیت ہے. مینا خان صاحب ہمارے منسٹر قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہمارے سہیل افریدی صاحب، جناب شاہد خٹک صاحب پنڈال میں تشریف فرما ہے عوام الناس کے ساتھ. آپ بھی اپنی نشستوں پر، اپنی جگہوں پر صفوں میں تشریف فرما ہو تاکہ اس پنڈال کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے. باادب
طریقے سے یہاں پر تشریف فرما ہو. میں اس پروگرام کا ڈیکورم شروع سے یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی, اس کے بعد نعت خوانی کی گئی, اس کے بعد مختلف علماء کرام نے خوبصورت خطابات فرمائے. میں ایک دفعہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری فیضان صاحب کو کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے. ارباب جانداد صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے اور شاہین صاحب کے بھائی ان کو گزارش ہے ان کو وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے. علماء کرام تشریف فرما ہے. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب آخری دعا اور اختتامی کلمات اس مجلس میں فرمائیں گے. سی ایم جناب سردار علی امین خان گنڈاپور صاحب آپ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قومی ترانہ اور شہداء کی ایک ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر اجتماعی دعا فرمائیں گے جناب نور الحق قادری صاحب. اور میں گزارش کروں گا جناب قاری فیضان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے آئے. سیکیورٹی حکام سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں جو لوگ شہداء کے وارث ہیں اور شہداء کے عزیز و اقارب عمران خان شہداء ڈی چوک دو چیزیں. ایک جو ہماری ٹیم نے جو ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھیں گے, خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان تمام شہداء کو, وہ ویڈیو پیکج چلائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر موجود تمام علماء کرام صاحبان, ہمارے عظیم شہداء کے لواحقین اور ہمارے عظیم وہ زخمی جنہوں نے حق کے لیے سچ کے لیے مقابلہ کیا, تمام موجود یہاں پر تمام معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شہید جمہوریت, شہید حقیقی آزادی, ہمارے وہ عظیم شہداء کہ جنہوں نے حق کے لیے سچ کے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, میں ان کو
اور ان بہادر خاندان والوں کو، عظیم لواحقین کو سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، اور وعدہ کرتے ہیں یہاں پہ موجود تمام لوگ اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر موجود تمام پاکستانی کہ انشاءاللہ ان شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ جب تک ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل نہیں کرتے، اس ملک پہ وہ نظام جس نظام کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن آج ہمارے وہ بزدل بے رحم حکمران جو کہ پاکستان کے آئین کو بھی روند رہے ہیں، پاکستان کے قانون کو بھی روند رہے ہیں، انسانیت کو بھی روند رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھی روند رہے ہیں، ان کو یہاں سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ فرعون نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر یہ سمجھا تھا، یہ سوچا تھا کہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، اور یہ طاقت اور یہ تکبر اور یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تمہارا وقت قریب ہے، تمہارا انجام قریب ہے، تاریخ میں تمہاری طرح ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اپنی عوام کے ذریعے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ تم بھی اس انجام کو انشاءاللہ پہنچنے والے ہو۔ ہم یہ سوال اٹھائیں گے، چاہے جس کو اچھا لگے چاہے جس کو برا لگے، ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ گولی کیوں چلائی؟ گولی کیوں چلائی؟ جس نے گولی چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، جس کے کہنے پر چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، اور ان کا حساب ان کو اس جہان بھی دینا پڑے گا اور اس جہان بھی دینا پڑے گا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انسانیت کے قاتلوں، یاد رکھو یہ بات کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی وہ ضلالت دکھائے گا کہ عبرت کا نشان بنو گے تم اور تمہارے خاندان والے، کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہی وہ قاتل ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تذلیل کر کے اس دنیا میں دکھایا، اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دوبارہ کوئی بھی اپنے نہتے اور معصوم لوگوں پر گولی نہ چلا سکے، قتل نہ کر سکے۔ یہ بچے قوم کے بچے ہیں، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں، انشاءاللہ تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی، تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہارے لیے کرب ہوگا، ایک ایسا کرب کہ جو تمہیں احساس دلائے گا ضلالت کا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور ایک ہی آواز تمہارے کانوں میں گونجے گی، اور وہ ہوگی کہ گولی کیوں چلائی؟ جس نے بھی یہ حکم مانا ہے، جس نے بھی یہ غیر آئینی حکم مانا ہے، جس نے بھی ایک ایسے حکم کی تعمیل کی ہے کہ جس پر اس نے معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، کسی کے بچوں کو، کسی کے والد کو، کسی کے شوہر کو، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، یاد رکھو تم ایسے انجام سے گزرو گے کہ تمہاری طرح لوگ دوبارہ ایسے حکم کی تعمیل تو دور کی بات، ایسے حکم سے پہلے ایسا رزق جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لعنت ہے تمہارے ایسے رزق پر جس کو تم ڈیوٹی کا نام دے رہے ہو۔ یہ ڈیوٹی نہیں، غداری ہے قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اپنے دین اسلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے، یہ تحریک عمران خان کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک حق کی تحریک ہے، یہ تحریک سچ کی تحریک ہے، یہ تحریک انصاف کی تحریک ہے، یہ تحریک امر بالمعروف کی تحریک ہے، جس کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے، سچ کے لیے انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے،
اور انشاءاللہ ایسے ظالموں کے خلاف انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور جب تک پاکستان میں قانون، انصاف اور اسلام کا نظام نہیں آتا انشاءاللہ ہم ان کو انشاءاللہ اپنے سینے پیش کرتے رہیں گے. میں آخر میں پورے پاکستان کی قوم اور پوری دنیا میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. اگر آپ یہ سمجھ کر کہ آج یہ گولی مجھے نہیں لگی خاموش رہیں گے تو کل یہ گولی آپ کو بھی لگے گی. یاد رکھو کل یہ گولی آپ کے بچے کو لگے گی، کل یہ گولی آپ کے بیٹے کو لگے گی، کل یہ گولی آپ کی بیٹی کو لگے گی. یہ سوچ کر خاموش رہ کر آپ اس قوم سے بھی غداری کرو گے اور آپ اپنے دین اسلام سے بھی غداری کرو گے. انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا بول بالا ہوگا. اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ عظیم قوم، پاکستانی قوم انشاءاللہ ایک ہی نعرہ بلند کرے گی کہ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود لوگوں کو اور جو بھی اپنے گھر میں موجود ہیں اور ان شہیدوں کے لیے اور زخمیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے آج کی بابرکت محفل کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. اور شہداء کے لیے ہم کیا دعا کریں گے؟ یہ شہداء تو ہماری مغفرت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. آپ سب کی بہت مہربانی. اللہ آپ کو آباد رکھے، خوشحال رکھے. بہت شکریہ. اچھا سنیے، نحمدہ منذ بعد منذ وقفین بعد چکم علماء کرام او طلباء راغلل اغی کی بعض علماء و طلباء تما درخواست دے چے اغی لگ سائیڈونو پا مختلف زینو کم کینے چے اغی التم قرآن خوانیوں کا او کہ قرآن پاک سپارو التا کمائی نو دلتا منگا خزان سر روڑی دی بلو مدارس سنا او کہ دلتا کمائی نو دلتا بسٹیج بانی موجود دی منگا بیدر گزرتے جی داس سوک ذمہ دار کسان نی اغوی دراشی سٹیج باندے صرف علماء کرام راشے جی او اغوی علماء کرام و سیم سے بوینا دادا جی بسٹیج باندے دا علماء کرام کینی اغوی بیا خطاباتم کا مولانا امیر اللہ جنیدی سے مومند ڈسٹرکٹ مومند اغوی تا درخواست انتظامی تا چی اغوی تا اجازت ور کی دا سٹیج راتلو مولانا شاکر اللہ مولانا امیر اللہ ڈسٹرکٹ مومند پی ٹی آئی نائب صدر جناب مولانا امیر اللہ صاحب مومند ڈسٹرکٹ مومند مولانا کاری نورتاج صاحب سٹیج تدراش جی مولانا عبدالسمد صاحب سٹیج تدراش جی گزارش دے
دا ملګری چې د رائټ سایډ باندې چې کم ملګری را روان دي مهرباني وکړئ تاسو مخکې مه راځئ دلته کې کښېنئ جي کښېنئ ملګرو ته چې کم کم ملګري ولاړ دي په خپل خپل ځینو باندې تاسو ټول کښېنئ جي دا یو دی دا مونږ کې چا نه موبایل پرېوتلی دی ملګري سره دی که دا هر چا وي دا ملګری چې کوم را روان دي مهرباني وکړئ کښېنئ تاسو جي پوښتنه تر وکړه چې کوم یو دا موبایل له کوډو دا ورته ورکړه دا څومره ملګري چې په دې مینځ مانو کې ولاړ دي تاسو ټولو ته درخواست دی چې کښېنئ ملګرو دې طرف باندې انټرنس نشته په دې طرف باندې انټرنس نشته جی په دې طرف انټرنس نشته هغه سایډ نه انټرنس ته واپس لاړ شي په هغه طرف دا لاره بند ده جی مروت صاحب په هغه بل سایډ باندې راشو سر شرفزل صاحب صرف بتاسو دلته سټیج طرف ته برازي ټول خپل ملګرو ته وایي چلته کې کینو جی دا چې څومره ملګري ولاړ دي په دې پندال کې تاسو ټول ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ تاسو ټول ملګري کینئ دا لاره بنده ده مروت صاحب د دې طرف ته انټري نشته هغه طرف نه راشئ جي دا لاره بنده ده په دې طرف مه راځئ ملګرو دا لاره بنده ده دا رائټ سایډ نه انټري بنده ده صفونو باندې مرازي چې دلته خلک قرآن خواني کوي مهرباني وکړئ په صفونو باندې مرازي دا خلک ډسټرب کیږي او د صفونو په صورت کې تاسو ټول ملګرو ته درخواست دی چې ټول د صفونو په صورت کې کېنئ او قرآن خواني وکړئ صرف شیر افضل مروت صاحب بجی راځي د ملګرو ته نورو ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ د صفونو په صورت کې تاسو ټول کښېنئ قرآن خواني وکړئ صرف مروت صاحب به راپرېږدو جي او قادري صاحب چې کوم د علماء کرام نومونه اخیستي دي هغه علماء کرام دلته راپرېږدو جي صرف مروت صاحب به پرېږدي سکیورټي والا به هم ورسره نه وي څوک به هم نه وي جي صرف مروت صاحب به راځي جي سکیورټي والا به هم نه وي جي نور ملګرو ایثار شي جي نور ملګري ایثار شي مروت صاحب صرف تاسو جي مروت صاحب د ملګرو ته پخپله ووایي تاسو چې د ایثار شي جي د ټول ملګرو ته پخپله ووایي چې جي د ایثار شي اسماعیل ولد صفت پرس پریوتے نے شیخ صاحب
بټوته پریوته دا اسماعیل ولد دولت کچا پیدا کړنو حواله یې کوي جی عید په پنډال کې رکن قومي اسمبلی حاجی اقبال سے خیبر میں جی داغوی قافلے تا او داغوی راتک باندې خوش آمدید خملګرو تاسو ټول ته دا درخواست دی چې تاسو ټول ته د پاره یو شان ځای جوړ ده دلته علماء کرام صاحبان به چې کوم دي زمونږ په تقریب کې به ناستي دیکھو زمونږ چې کوم دي سیم سیم MNA ګان صاحبان زمونږ MP ګان صاحبان دا زمونږ چې کوم ملګري ولاړ دي تاسو ټول ته درخواست دی چې دیکھو راشي جی د پندال طرف ته راشي د پندال کې کینی دا مولانا صاحب قادری صاحب چې د کوم علماء کرام نمونه واغستل دغه را پریک دی جی قادری صاحب چې کوم علماء کرام نمونه واغستل دا را پریک دو جی دا را پریک دو نوید مومن صاحب ملک نوید مومن صاحب زمونږ د مومند امیر د جی ملک نوید مومن صاحب ٹھیک ہے بس ملک نوید مومن صاحب جی میر دے زمونږ د مومندو جی ملک نوید مومن او دا کوم علماء کرام چې را روان دي دا هم را پرې دي ملک نوید مومن صاحب جی دا علماء کرام را پرې دي شاہ جی سوانو آرام نہیں گئے نوید مومن صاحب جی دا نوید مومن صاحب تاسو شاته ولاړ دي جی دا رب دغه او جی ملګرو تاسو ټول ته بیا درخواست کوم د تقریب باقاعده آغاز کوو تاسو ټول د صفونو په صورت کې چې کم دی کې نه ملګرو چې څومره ملګری را لې تاسو ټول ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ کې نه جی کې نه صوفی गला काटो ने पड़ रहा काटो ताजवली जानजेब दुई दरा परीदी जी इंतजामी इजाजत वर्क की इंतजामिया मेहरबानी भेजी प्रोग्राम बाकायदा आगाज की दुन कायदे बजा तिलावत पारा दावत उर्कून के माँ खुदीन अवल ब्या अनाउंसमेंट को माँ जजाना गुजारिश को माँ दाडीर दा अदब महफिल दे आम जलसन दा शुहदा याद दे